بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جاوید بٹی اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا کامن سا ہے اور ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، ہم عوام سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر جو ہے حکمرانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیں ٹی وی کے اندر ہمارے جو ہے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے معیشت، اکنامک، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بہت یہ نیچے جا رہی ہیں۔ ان کے لیے، ان کو معیشت کو سنبھالنے کے لیے، ہماری اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے، آئی ایم ایف سے ہمیں جو ہے وہ قرض لینے پڑ رہے ہیں۔ اور جب آئی ایم ایف سے ہم قرضہ لے لیں گے تو ہم عوام کو جو ہے یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ساری بولی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی میٹنگ ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ سننے میں یہی آتا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے جو ہے وہ فلاں میٹنگ ہو گئی، لیکن وہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ میری ایک صاحب ہیں، بڑے ماشاء اللہ بڑے ایکسپیرینسیبل، ان سے بات ہو رہی تھی، تو یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ بھائی یہ ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آئی ایم ایف اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے وہ طے نہیں پا رہی ہوتی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہینوں لگ جاتے ہیں، اس کے اندر ہفتوں لگ جاتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی، چیزیں جو ہیں وہ کسی سائڈ کے اوپر نہیں جاتی، کہ چیزیں جو ہیں اس کو کوئی کنفرمیشن نہیں ملتی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے جو آپ کو قرضہ دینا ہے، اس کی جو واپسی ہے یا وہ قرضہ لے کے آپ ہمیں کس طریقے سے واپس کریں گے۔ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی ہم پٹرول بڑھا دیں گے، ہم گیس بڑھا دیں گے، ہم فلاں چیز بڑھا دیں گے، وہ ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے آئی ایم ایف کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا بوجھ اور یہ سارا برڈن جو ہے وہ تو غریب عوام کے اوپر پڑنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو تو عوام نے برداشت کرنا ہے۔ اب وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو غریب عوام سے آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے، تھوڑے تھوڑے روپیہ آپ نے اکٹھے کر کے آپ نے ہمارا قرضہ واپس کرنا ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو آپ کے یہ جو بڑے افیسران جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ کے بڑے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ یہ گورنمنٹ کے اندر آپ نے اتنی بڑی منسٹری رکھی ہوئی ہے، گورنمنٹ کے اندر جو ہے آپ کے اتنے بڑے عہدیدار ہیں جن کو آپ نے اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، یہ جو ساری چیزیں، یہ جو ٹیکس آپ لگا رہے ہیں، یہ پٹرول بڑھا رہے ہیں، گیس بڑھا رہے ہیں، فلاں بڑھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ عوام کے اوپر جو ہے افیکٹ کرتی ہیں۔ یہ آپ ہمیں وہ پروجیکٹ بتائیں، آپ ہمیں وہ چیزیں بتائیں، آپ ہمیں وہ ریکوری کا طریقہ کار بتائیں کہ جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ ہاں جی ہمیں یہ جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، اور ہماری ریکوری جو ہے، ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں ایزیلی جو ہے انسٹالمنٹ کی صورت میں ہمیں واپس مل جائیں گے۔ تو ان کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے، ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیکس لگانے ہیں اور آپ نے یہ جو ساری چیزیں جو آپ نے مہنگائی کرنی ہے، یہ آپ ان لگژری آئٹمس کے اوپر کریں جس کو جو ہے آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، جس میں آپ کے بڑے عہدیداران، بڑے جن کو آلریڈی آپ نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہوتی ہیں، جو ان کے استعمال کے اندر چیزیں آتی ہیں، تاکہ امیر طبقہ جو ہے اس کے اوپر اس طرح کے ٹیکس لگیں، اس کے اوپر اس طرح کی ریکوری ہو کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہماری ریکوری جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے گی۔ یہ آپ غریب عوام کے اوپر جو ٹیکس لگاتے ہیں یا وہاں سے جو ریکوری کرتے ہیں، تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مطمئن کر کے وہاں سے جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ اپروو کروا لیتی ہے۔ اس کے بعد بالکل اسی طریقے سے جو چیز جو انہوں نے پہلے سوچ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں لے کے
انہوں نے عوام کے اوپر تو میرے خیال ہے اگر ہم کوئی اس کی ایوری نکالے تو میرے خیال میں کوئی 5 سے 10% بھی عوام کو جو ہے اس میں ریلیف نہیں ملتا ہوگا. جتنا ریلیف ہوتا ہے جتنا فائدہ ہوتا ہے وہ پھر اسی ایلیٹ کلاس کو ملتا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس جو ہے وہ آلریڈی ماشاءاللہ امیر سے امیر ہے, اور غریب جو ہے اب غریب کی کیٹیگری تو ختم ہو گئی ہے. جو پہلے وہ کہتے تھے جی 3 طبقے ہیں, ایک غریب کا ہے, ایک مڈل طبقہ ہے, ایک امیر طبقہ ہے. اب امیر طبقہ جو ہے وہ تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, اور جو مڈل طبقہ ہے وہ غربت میں آ گیا, اور جو لوور مڈل تھا وہ تو بالکل ہی بچا ہی نہیں ہے. اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں بچی, اس کے پاس تو کوئی ایسی سہولت ہی نہیں بچی, اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں بچی کہ جو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ سکے کہ ہاں جی میری کیٹیگری جو ہے وہ غربت میں آتی ہے, غریب لوگوں میں آتی ہے یا کس میں آتی ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے. اس کو تو کھانے پینے کے نالے پڑے ہوئے ہیں, وہ تو ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا راشن جو ہے وہ میں نے کیسے پورا کرنا ہے, میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں, یہ سارے قرضے لے کے اس کے اوپر اگر حکومت وقت نے یا حکومت نے اپنی عیاشی کے لیے یا اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اگر اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کا ڈائریکٹلی ریلیف جو ہے وہ عوام کو نہیں دینا, تو ان قرضوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے کہ وہ قرض حکومت لے اور وہ ان قرضوں کو جو ہے اس کی واپسی جو وہ ہم اپنی پاکٹ سے کریں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمارا ٹائم گزر رہے ہیں, ہم جس طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں, ڈیوٹی کوئی 2 کام کرتا ہے, کوئی 4 کام کرتا ہے, تو اپنے گھر کا اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تو اس کے لیے تو وہی سب سے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ IMF جو ہے وہ ہمیں قرضہ دے اور پھر وہ قرضے جو ہے وہ ہم اس کو چکاتے پھریں. تو خدا کے لیے کوئی عوام کے لیے بھی کچھ سوچ لیں. اب بھی جو ہے آج کی پریس نیوز ہو رہی تھی, پریس کانفرنس ہو رہی تھی, جس میں وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں اور مزید ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. بھائی مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو وہ مزید مشکل فیصلے تھوڑے اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی کر لیں. وہ مشکل فیصلے ان لوگوں کے لیے بھی کر دیں جن کو آپ نے اتنی زیادہ بڑی بڑی مراد دی ہوئی ہیں. وہ ان مراد کو تھوڑا سا کم کر لیں, ان مراد کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ان کی ریشو کم کر لیں, تاکہ اس سے تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ تو عوام کو بھی مل جائے, تاکہ عوام بھی کوئی سکھ کا سانس لے لیں. اس وقت تو عوام جو ہے وہ بالکل حالات جو ہیں اس کے برے ہوتے جا رہے ہیں اور برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. اب مارکیٹ کے اندر کوئی کام نہیں ہے, فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں, مزدور بے روزگار ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, مزدور جو ہے اس کے پاس تو ایک ہی اسکل ہے کہ اس نے لیبر میں کام کرنا ہے. اب لیبر میں اس کو کام تو تبھی ملے گا جب وہ فیکٹری چلے گی, فیکٹری میں جا کے وہ مزدوری کرے گا, تو اس کو تو وہیں سے اس نے کمانا ہے, وہیں سے اس نے کرنا ہے. کہ یہ کوئی ٹیکنیکل یا یہ کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں کہ وہ آج وہ شہر میں بیٹھا ہوا ہے تو شہر میں وہ لاکھوں روپے کما رہا تھا, اب شہر کے اندر جو ہے اس کے لیے جگہ نہیں بچی تو وہ کسی گاؤں میں جا کے بیٹھ گیا, تو وہاں اس نے لاکھ کی بجائے 50,000 کمانا شروع کر دیا. لیکن یہ غریب طبقہ جو ہے, یہ مزدور طبقہ جو ہے, اس کا تو تعلق ہی فیکٹری سے ہے. اگر فیکٹریاں چلیں گی ہمارے ملک کی تو اس کے اوپر ان کو روزگار بھی ملے گا, ان کی دیہڑی بھی لگے گی, ان کو تنخواہ بھی ملے گی. اور پھر دوسرا ان کی کوئی پینشن سسٹم تو ہے نہیں, ان کے ساتھ کوئی ارن لیو والا سسٹم تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ جناب اگر وہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے اگر فیکٹری بند ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو اس مزدور کو جو ہے وہ مزدوری ملتی رہے, اگر وہ پوری تنخواہ لے رہے تو اس کو آدھی تنخواہ ملتی رہے. ایسا سسٹم تو ہمارے ملک کے اندر ہے نہیں. مزدور نے تو اتنی دیر تک اس کو ملتے رہنا ہے جتنی دیر تک اس کے بازو جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے, اس کے اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. جہاں انہوں نے اعضاء نے کام کرنا چھوڑنا ہے وہاں پہ اس کی زندگی بھی ختم اور اس کی ارننگ بھی ختم اور اس کی سورس آف انکم بھی ختم. تو خدارا غریب کے لیے اور لیبر کے لیے اور ان مزدور طبقے کے لیے بھی سوچیں اور ان کو بھی ریلیف دینے کی کوشش کریں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک مزدور جو ہے وہ جو 20-25 ہزار 30 ہزار روپے کماتا ہے, کہاں سے وہ یوٹیلٹی بل دے گا, کہاں سے وہ گھر کا راشن پورا کرے گا, کہاں سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے گا. تو جب یہ صورت حال ہوگی تو پھر کہاں سے ہمارا جو ہے وہ پڑھا لکھا پاکستان ہوگا, اور کہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو خدا را اس چیز کے اوپر توجہ دیں اور مہربانی کریں کہ غریب کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اور اگر کسی کو میری اس رائے سے اختلاف ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.